بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی رمضان اور قرآن کے حوالے سے کہ رمضان اور قرآن کا ایک آپس میں گہرا تعلق ہے، اور یہی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا نزول ہوا، قرآن کو نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ فرقان بھی ہے، اسی کو فرقان کہتے ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے، اس کے حوالے سے یہ حدیث شریف سناتے ہیں بخاری شریف کی، حدیث نمبر 6 ہے۔ یہ کتاب بدء الوحی ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے سے میں اور آپ کیوں غافل رہتے ہیں؟ ہم اس لیے غافل رہتے ہیں کہ چونکہ ہم بے خبر ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے کہ یہ کیسا عظیم الشان مہینہ ہمارے درمیان آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اگر آپ اس کو سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات دے دیں، بہت سارا مال، پیسے، ریال، ڈالر دے دیں، تو وہ کیا کرے گا؟ کھیل ڈالے گا، پھینک دے گا، پھاڑ دے گا۔ اس کو اس کی قدر نہیں معلوم، بس اس کے لیے جیسے ایک کھلونا ہے، اس کے لیے اسی طریقے سے یہ مال و دولت بھی بے وقت ہے، بس ایک کھیل کھلونے کی طرح ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ایسے ہی ہو گیا کہ ہم بھی چونکہ بے خبر ہیں، ہمیں معلوم نہیں، تو اس لیے ہم رمضان کی بھی قدر نہیں کرتے، جیسے دیگر اپنے اوقات کی، دنوں کی، رات کی اور اوقات کی ہم قدر نہیں کرتے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کی بھی قدر نہیں کرتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جاننے والے تھے، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عزت اور عظمت و بزرگی والے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذرا پڑھیے۔ بخاری شریف حدیث نمبر بتایا میں نے 6 ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ سخاوت تو آپ کی ویسے ہی بھی سب لوگوں سے زیادہ تھی، لیکن رمضان کے مہینے میں جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیگر نیکیاں اپنی بڑھا دیتے تھے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت اور سخاوت، یہ سب چیزیں بھی آپ کی زیادہ ہو جاتی تھیں۔ دیکھیے جبریل علیہ السلام جب آپ سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوتا؟ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، جو سخاوت والی بات ہے۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ قرآن کا دورہ کرتے تھے، یعنی قرآن رمضان میں زیادہ تلاوت بھی کرنا ہے، عمل تو کرنا ہی ہے پوری زندگی، پورے سال، لیکن اس کا ورد جو ہے، اس کی تلاوت جو ہے قرآن میں زیادہ کر دینا ہے، زیادہ کریے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو معمول دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اپنے عمل کو اتنا اپنے لیے نفل عمل کو خاص کریں جو آپ ہر روز کر سکیں، لیکن رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہے 11 مہینے سے منفرد کہ اس میں آپ اپنی عبادتوں کو بڑھا دیں، لیکن اس طرح بڑھائیں کہ جو آپ 29 اور 30 دن پوری نبھا سکیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ رمضان کے ایک رات میں آپ نے زیادہ عبادت کر لی اور 2 راتیں آپ ترک کر کے سو گئے آرام سے، نہیں، اتنا اپنے لیے مقرر کریں قرآن کا پڑھنا، سخاوت کا کرنا کہ آپ روزانہ ڈیلی کر سکیں، ٹھیک ہے، تسلسل کے ساتھ۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور مزید یہ سنیے کہ لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ بارش جب آتی ہے، آپ کو پتا ہے بادل چھاتے ہیں تو کیسی ہوا چلتی ہے، شاندار، ہر ایک کو وہ ہوا جو ہے ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ کی طرف سے خیر اور آپ کی طرف سے بھلائی ہر ایک کو کیا کرتی تھی؟ ہر ایک کو نفع اور فائدہ دیتی تھی۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ اب آپ اندازہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، تو رمضان اور قرآن مجید کا ایک خاص تعلق بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت اور قیام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ قیام کا رات میں اہتمام کریں اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، دن میں بھی کریں، رات میں بھی کریں۔ یہ قرآن آپ کے لیے شفاعت کا باعث بھی ہے۔ اور یہی نہیں ہے، جبریل علیہ السلام رمضان میں تو ہر رات کرتے تھے، لیکن جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا دنیا میں، تو اس سال جبریل علیہ السلام 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کیا ہے 2 مرتبہ۔ ویسے تو ہر سال رمضان میں 1 مرتبہ دورہ ہوتا تھا، لیکن جس سال آپ کو دنیا سے جانا تھا اس سال رمضان المبارک میں 2 مرتبہ آپ کا دورہ ہوا ہے قرآن مجید کا۔ اس سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ اور پھر یہ صرف ایسے ہی نہیں کہ طوطوں کی طرح رٹ لیا، پڑھ لیا، بس اثر نہیں ہے، اثر بھی تو قبول کرنا ہے۔
ہمارے دلوں میں قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی غور و فکر نہیں کرتے، ہم بس ایسے ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں، کبھی سوچتے ہی نہیں۔ اول بات تو پڑھتے ہی نہیں ہے، پڑھتے بھی ہے تو کبھی ترجمہ نہیں پڑھتے، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں تو غور نہیں کرتے، بس جلدی میں ہے، ہر کام ہمارا جلدی میں ہے۔ اسی طریقے سے دین کے اعمال بھی ہم جلدی جلدی بجا لاتے ہیں، اور پھر بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہماری بنیاد بھی درست نہیں ہے، صحیح سے ہم توحید کو بھی سمجھ نہیں سکے ہیں۔ توحید کو سمجھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس کے ساتھ، کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار تو توحید پر ہے نا۔ اچھا خیر، ابھی اس کو تو آپ سیکھتے ہی رہیں، توحید کو تو سیکھتے ہی رہیں، مرتے دم تک سیکھتے رہیں، لیکن اس پہ بھی غور کرتے جائیں کہ جو کلام قرآن مجید ہم تلاوت کر رہے ہیں، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کے لیے ہماری زبان ہم اپنے استعمال کر کے اس کو ادائیگی کر رہے ہیں، یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام نہایت شاندار ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور بہت ہی شاندار کلام ہے۔ مکے والے، جو مکے کے رہنے والے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا جادوگر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کا کلام کتنا زبردست ہے، اس کے اندر سحر ہے، جادو ہے، جو سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ دن میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ایمان لائے تھے، جو کمزور تھے، ان کو اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، مارتے پیٹتے تھے۔ حضرت بلال، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پتہ نہیں کتنے صحابہ تھے جن کو سزائیں دیتے، گرم ریت پر گھسیٹتے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن راتوں کو کبھی کبھی کیا کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ، وہ حرم جہاں اللہ کا گھر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے جاتے تھے اندھیروں میں، اور جا کر وہاں پر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ کچھ آواز آپ کی بلند ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو آواز آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کے لیے وہ کفار چھپ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتے تھے۔ مطلب یہ قرآن وہ سنتے تھے، یہ قرآن کا کمال ہے۔ جب کلام اللہ کا کلام پڑھنے والے اللہ کے نبی ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس تلاوت کا کیا انداز ہوگا، کیا اس کی لذت ہوگی، کتنی لذت ہوگی۔ مکے کے بڑے بڑے سردار، قریشی، ہاشمی، جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کے، آپ کو شہر سے نکالنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے، پھر بھی رات کو کیا کرتے تھے؟ چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے۔ کسی کے دل پہ اثر کر جاتا، کسی کو اثر نہ کرتا۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر قرآن کی تلاوت سننے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ سننے لگے چھپ کے۔ سنتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کتنا شاندار کلام ہے، اس کے اندر کتنی یعنی کشش ہے، کتنی لذت ہے، اس کے اندر کتنا کمال ہے، اس کے معانی، اس کا مفہوم، اس کا نطق کیا شاندار ہے۔ وہ بھی عربی زبان کو جانتے تھے اور سمجھتے تھے، میری اور آپ کی طرح اجمی تو نہیں تھے نا، وہ بھی تو عربی تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ شخص تو بہت بڑا شاعر ہے، بہت عظیم الشان شاعر ہے، عرب کے شاعر اس کا کیا مقابلہ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں اتنی بات آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھ دی۔ آپ بھی آج کھول کر پڑھیے گا، آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ سورہ حاقہ، سورہ حاقہ آپ پڑھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری رکوع پڑھیے گا، تلاوت کر رہے تھے، وما ہوا بقول شاعر۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون۔ ٹھیک ہے سننے والوں، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ تم اتنا کم کیوں سمجھتے ہو ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو میرے شبہے کا جواب مل گیا۔ میں نے کہا شاعر ہے، تو جواب آ گیا شاعر نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا اگر شاعر نہیں تو پھر کاہن ہے، جادوگر ہے، اس کے کلام میں کتنا جادو ہے، یہ کاہن ہے۔ تو فوراً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھ دی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ پڑھیے گا آیت نمبر 42 پر سورہ حقہ میں۔ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، سننے والوں تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میرے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا، میں نے کہا یہ شاعر بھی نہیں ہے اور یہ کاہن بھی نہیں ہے، یہ کون ہے پھر، اور یہ کیا کلام پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی، تنزیل من رب العالمین، آیت نمبر 43۔ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام تو رب العالمین کا ہے، آسمان و زمین کے رب کا کلام ہے۔ لوگوں، جس رب نے
جس مالک نے یہ زمین بنائی ہے، جس میں ہمیں بسایا ہے، جس رب نے آسمان بنائے ہیں، جس سے روزی نازل فرماتے ہیں، اس رب کا یہ کلام ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیش کر رہے ہیں، تمہیں سنا رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں، تمہیں حق کا راستہ دکھا رہے ہیں، چل کر تمہیں چلا بھی رہے ہیں۔ ایک ہم خود ہی ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور سمجھ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی رات تھی جب میرے دل میں احساس پیدا ہوا، میں نے کہا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، خواہ مخواہ ہم حسد اور ضد میں مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باتیں ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی نشست میں بتائیں گے۔ ہمیں قرآن کیوں اثر نہیں کر رہا ہے، اس پر بھی غور کریں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دل عطا فرمائیں کہ جس میں قرآن اثر کرے، اور قرآن کی بھی قدر کریں اور ماہ رمضان کی بھی قدر کریں۔ اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، اور کوشش کرنے والے اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ من جدہ وجدہ۔